بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی بیوی کی چند خوبیاں۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رشتہ کے انتخاب میں خواہ وہ لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس ویڈیو میں مثالیوں نے ایک بیوی کی چند خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ شوہر کی فرما برداری کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ النساء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کی ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟ میں نے کہا جی۔ پھر آپ نے پوچھا شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ مسند امام احمد۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کریں۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردہ میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت و صیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنی شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ نبی کریم کا یہ بھی ارشاد ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی شریف۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی و غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ازواج نبی، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بلی اور درست بات کرو۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کریں۔ نمبر 3، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے۔ سورہ احزاب۔ اس آیت میں اگرچہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے مگر یہ حکم امت کی ساری خواتین کو شامل ہے۔ جب امت کی ماؤں سے پردہ کی اوٹ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تو وہ خواتین جنہیں یہ مقام و شرف حاصل نہیں ان پر پردہ کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہوگا۔ اکیلی عورت کا بازار جانا بھی درست نہیں، کیونکہ بسا اوقات دکان میں سیلز مین کے سوا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس سے ناجائز خلوت حاصل ہو جاتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے کچوک کے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔